वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम 12वीं जमात की उर्दू की किताब का तीसरा सबक खुश तबई वजाहत के साथ समझेंगे और उसके मुश्किल अल्फाज के मायनों को भी समझेंगे ताकि हमारे लिए ख़ुलासा लिखना या सवालात के जवाबात को याद करना आसान रहे। ये सबक नेरंग ख़याल से माखूज़ है और इसके मुसन्निफ़ मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। तसानीफ़ में नेरंग ख़याल, दरबार अकबरी, आब हयात और सुखनदान फ़ारिस शामिल हैं। इस सबक का नाम खुश तबई है जिसके मायने खुश मिजाजी के हैं। खुश तबई की तारीफ़ में ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो क्या शय है। यहाँ शय से मुराद चीज़ की है। अलबत्ता ये कहना आसान है कि वो क्या शय नहीं है। मैं अगर इसकी निस्बत कुछ ख़यालात बयान करूँ तो अफलातून की तरह किनाए और इस्तिआरे से बयान करूँ। यानी मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि अगर वो इस बारे में खुश तबई के बारे में अपने ख़यालात का इजहार करेंगे तो वह अफलातून की तरह, जो कि एक फ़िलासफ़र था, फ़लसफ़ी था, उसकी तरह से इशारे और किनारों में और मुहावरों के ज़रिए से इस खुश तबई को ज़ाहिर करेंगे। और ज़राफ़त यानी वो शख्स जो खुश मिजाज हो, ज़राफ़त को एक शख्स करार देकर उससे वो सिफ़तें मंसूब करूँ, यानी उसमें वो क्वालिटीज़ जो हैं वो देखूँ जो कि नसब नामा मंदरज ज़ेल में दर्ज हैं। ये वाज़ेह हो कि सच खुश तबई के ख़ानदान का बानी मुबानी है। इस घराने में हुस्न अदब एक निहायत माकूल शख्स था। इसका बेटा हुस्न बयां हुआ। इन्होंने अब तक जितनी भी कैरेक्टर्स हैं जो कहानी लिखी, उसके अंदर एक कैरेक्टर इन्होंने ज़राफ़त को करार दिया, दूसरा उसमें खुश तबई को ख़ानदान का बानी करार दिया, हुस्न अदब जो है वो एक और माकूल शख्स था और बेटा उनका हुस्न बयां हुआ। उसने अपने एक बराबर के ख़ानदान में शादी की। उसकी दुल्हन का नाम खंदा जबीं था कि वो 8 पहर हंसती ही रहती थी। 8 पहर से मुराद ये कि हर वक्त ही तकरीबन हंसती रहती थी। चुनाचा उनके घर में मियाँ खुश तबा पैदा हुए। चूँकि खुश तबा सारे ख़ानदान का लुबे लुबाब था, यानी सारी फैमिली जो थी उसकी खुसूसियात का निचोड़, ये समझ लीजिए खुश तबा था, इसलिए उस ख़ानदान का लुबे लुबाब भी खुश तबा था और बिल्कुल मुख्तलिफ़ तबीयत के वालिदैन से पैदा हुआ था, इसलिए उसकी तबीयत बोकुलमो और गूनागूं थी। का मिजाज तरह तरह की खुशियों से और तरह तरह की मुख्तलिफ़ बातों से सजा हुआ था। कभी तो नहायत संजीदा और माकूल वाज़े इख्तियार कर लेता था, कभी बहुत संजीदा हो जाता था और बहुत माकूल यानी बहुत ही अकल वज़ा इख्तियार कर लेता था। वज़ा से मुराद ये कि वो रवैया इख्तियार कर लेता था। और कभी रंगीन बांकापन मीन्स उछलना कूदना, शरारती, इस तरह का। कभी ऐसा बनकर निकलता गोया काज़ीउल क़ज़्ज़ात या शेखुल इस्लाम चले आते हैं। यानी काज़ीउल क़ज़्ज़ात से मुराद ये है कि जजेस, कभी सुप्रीम जज, और शेखुल इस्लाम कोई बहुत ही आला आलम इस्लाम के मुफ्ती या बहुत बड़े आदमी कोई। और कभी ऐसे मस्खरे बन जाते कि भांडों को भी ताक पर बिठाते। यहाँ भांड से मुराद वो शख्स हैं जो पेशेवर तौर पर लोगों को हंसाते हैं, और ताक पर रखने से मुराद बहुत ज़्यादा संभाल कर या अलहदा से ऊंचाई पर रख देना उनको। लेकिन चूँकि माँ के दूध का बड़ा असर होता है, इसलिए किसी हालत में हो अहले महफिल को हंसाए बगैर न रहता था। उसका जो भी मूड हो, जो भी मिजाज हो, वो ख़ुद भी हंसता रहता था और जितने भी उसके इर्द गिर्द महफिल में या इर्द गिर्द लोग मौजूद होते थे सबको वो हंसाता रहता था। इसी के हमसाए में एक मकरबाज चुगलबाज भी रहता था, यानी वो मकरो फरेब वाला या धोखा देने वाला शख्स, चुगलबाज शख्स भी रहता था कि उसने भी खुश तबा अपना नाम रख लिया था और लोग भी उस बदजात को इसी का कायम मकाम समझते थे। यानी उस बदजात को भी लोग इसी का समझते थे, इसी की जैसी क्वालिटीज़ वाला समझते थे। बस इस ख्याल से कि नेक मर्द नावाकिफ़ इसके धोखे में ना आएँ, इन्हें यह ख्याल था कि जो लोग हैं वो इसकी बातों में ना आ जाएं, उस मकर और फ़रेब के कि वो धोखा करता था कि लोगों को ये वाकिफ़ियत नहीं थी कि ये सच के ख़ानदान से है भी या नहीं है। अगर कभी ऐसे शख्स से मिलें
تو اس کی اصل نسل کو اچھی طرح سمجھ لیں اور غور سے دیکھیں کہ وہ دور و نزدیک کچھ رشتہ اس کا سچ کے قبیلے سے جا ملتا ہے یا نہیں، اور حقیقت میں وہ حسن ادب کے گھرانے سے پیدا ہوا ہے یا کسی اور سے۔ اگر یہ نہ ہو تو وہی چغل ساز بہروپیہ سمجھیں۔ بہروپیہ سے مراد وہ شخص ہے جو اپنا روپ بدل کر یا کسی دوسرے شخص کا روپ بنا کر پیش کرتا ہے اپنے آپ کو۔ ایک پہچان اس کی یہ بھی ہے کہ جب وہ کسی محفل میں بیٹھا ہوتا ہے تو اسی کے قہقہے کان میں آتے ہیں اور گرد اس کے متعین یعنی اس کے گرد جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور معقول لوگ وہ خاموشی سے بیٹھے نظر آتے ہیں، اور جب ظرافت اصلی محفل آرا ہوتی ہے یعنی وہ شخص جو اصل میں حصے مزاح رکھتا ہے، جب وہ محفل میں شامل ہوتا ہے تو آپ کمال سنجیدگی سے بیٹھی ہوتی ہیں، گرد اس کے سب ہنستے ہیں، یعنی وہ خود تو خاموشی سے بیٹھا ہوتا ہے لیکن اس کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سب ہنس رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ اتنی بات اور بھی کہتا ہوں کہ اگر اس کے خاندان میں خوش طبعی یا خندہ جبینی یا خوش بیانی کسی کی بو نہ آئے تو اسے بھی وہی چغل ساز بہروپیہ سمجھنا چاہیے۔ یہاں لفظ کسی کی بو نہ آئے یعنی کسی کی خوشبو نہ آئے یا کسی کے جیسا نہ نظر آئے، وہی بہروپیہ سمجھنا چاہیے۔ بہروپیہ بھانڈ کا میں نے ذکر کیا، وہ اصل میں جھوٹ کی اولاد ہے، اور جھوٹ حقیقت میں زٹل کا باپ تھا۔ زٹل سے ایک بیٹا پیدا ہوا کہ اس کا نام سڑی مستان تھا۔ اسی طرح حماقت ایک پھوڑ عورت تھی۔ انہوں نے اس طرح سے دو خاندان کوالٹیز کے یا صفات کے بنا کے اپنی کہانی میں پیش کیے ہیں کہ ایک سچ کا خاندان تھا اور ایک جھوٹ کا خاندان تھا۔ سچ کے خاندان کے اندر خوش طبعی اور خوش مزاجی اور خندہ جبیں اس طرح کے کیریکٹرز تھے، جبکہ اس کے اندر جو یہ جھوٹ کا خاندان تھا اس کے اندر زٹل اور سڑی مستان اور پھوڑ اس طرح کے کیریکٹرز کو انہوں نے پیش کیا ہے، جسے مخزن و دانی کہتے ہیں۔ اس سے سڑی مستان نے شادی کی۔ ان دونوں سے عجب طرفہ معجون بچہ پیدا ہوا جسے تم بہروپیہ بھانڈ سمجھتے ہو۔ بعض اشخاص کو بعض اوقات اس کے کلام میں بھی خوش طبعی یا خوش بیانی کی بو آتی ہے، مگر وہ حقیقت میں ظرافت بد اصل ہے۔ میں اس استعارے کو زیادہ تفصیل دیتا ہوں، یعنی یہ جو انہوں نے کیریکٹرز دیے ہیں یہ سب انہوں نے اشارتاً کنارتاً اشارے کے ذریعے سے بتایا ہے کہ اس طرح کی کوالٹیز کے لوگ اس طرح سے خاندانوں میں یہ پائے جاتے ہیں، یا جو ان کے خاندان بنائے ہیں کہ یہ آپس میں کیسے کیریکٹر کے لوگ ہیں۔ میں اس استعارے کو زیادہ تفصیل دیتا اور ظرافت بد اصل یعنی بہروپیہ بھانڈ کو اولاد جو ریک بیاباں سے بھی زیادہ ہے اس کا حال نام بنام بیان کرتا، خصوصاً ان لڑکے لڑکیوں کا کچھ حال لکھتا جن سے ملک وجود میں اس نے اپنی ناپاک نسل پھیلائی ہے، مگر اس سے جا بجا حسد کی آگ بھڑک اٹھی، اس لیے جی نہیں چاہتا۔ پھر بھی اتنا ضرور کہوں گا کہ ظرافت اصل اور ظرافت نقلی میں اتنا ہی فرق ہے جتنا آدمی اور بندر میں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسے بندر کی طرح جھوٹ موٹ کی دغا بازیاں اور ویسے ہی نقلیں کرنے کی عادت ہے۔ دوسرے اس قسم کے کام کے لیے نہایت خوش ہوتا ہے، بلکہ دونوں باتیں یکساں ہیں، اسے یکساں ہیں، خواہ خلط پہنا دے خواہ رسوا کر دے۔ ابھی ایک شخص کہہ دے کہ یہ بہت دولت مند شخص ہے اور کبھی اس کو بالکل کنگال یا فقیر بنا دے۔ سبب اس کا یہ ہے کہ جھوٹ کی تھیلی ہر وقت بھری ہے، کبھی خالی نہیں ہوتی۔ تیسرے ایسا کمبخت ہے کہ جو ہاتھ اسے رزق دیتا ہے اسی کو کاٹ کھاتا ہے اور دوست دشمن دونوں کی برابر خاک اڑاتا ہے۔ یہ جو جھوٹ ہے اس کی فیملی کے بارے میں، اس کی برائیوں کے بارے میں انہوں نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ یہ ہمیشہ اس کی تھیلی بھری رہتی ہے، مطلب یہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے، اور یہ اس شخص کا سب سے پہلے ہاتھ کاٹتا ہے، یا جو اس کو رزق دیتا ہے یا جو اس کی بھلائی چاہتا ہے سب سے پہلے وہ اسے ہی کاٹ ڈالتا ہے، اور دوست دشمن دونوں کو برابر خاک کر دیتا ہے، مطلب وہ بالکل دونوں کے ساتھ ہی برا کرتا ہے۔
سبب اس کا یہ ہے کہ انسانیت سے خارج ہے، اس لیے خوش طبعی کیے جاتا ہے، جیسی ہو سکے اور جہاں ہو سکے، نہ یہ کہ جیسی ہونی چاہیے اور جہاں ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ جھوٹ اپنے آپ کو ہر حال میں خوش طبعی یا خوش مزاج ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ جہاں بھی ہو اپنے ہنسی مزاح کا، طنز و مزاح کا ایک اپنا پہلو نکال لیتا ہے، اور وہ جیسی ہو سکے اور جہاں ہو سکے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ کسی کا اس سے دل دکھے گا یا کوئی پریشان ہوگا، جیسی ہونی چاہیے اور جہاں ہونی چاہیے اس جیسی نہیں کرتا۔ مطلب اگر کہیں واقعی میں حصے مزاح ہونا چاہیے یا کہیں خوشی کی بات ہونی چاہیے، خوش طبعی کی بات ہونی چاہیے، مسکراہٹ کی بات ہونی چاہیے، وہ اس چیز کو فوقیت نہیں دیتا، بلکہ جھوٹ اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرنے کے لیے کہ میں بہت خوش مزاج ہوں، کسی کا بھی مذاق اڑانے سے دریغ نہیں کرتا۔ چوتھے، چونکہ عقل سے محروم ہوئے، اس واسطے اخلاق یا صلاحیت کی نصیحت پر ذرا کان نہیں دھرتا، کیونکہ اس کے پاس عقل نہیں ہے یا وہ اس بات کو عقل مندی نہیں سمجھتا، چنانچہ اسے اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ اخلاق نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ پانچواں، چونکہ ہنسی چغل اور کسی قابل نہیں اور ہر شخص پر فوقیت کی ہوس رکھتا ہے، یعنی ہر شخص سے آگے نکلنے کی اس میں ہوس ہوتی ہے کہ میں ہر شخص سے آگے نکل جاؤں یا لوگ مجھے اچھا کہیں، اس لیے اس کا تمسخر ہمیشہ ذاتی ہے، یعنی کسی صاحب معاملہ یا صاحب تصنیف کی ذات سے منسوب ہوتا ہے۔ تصنیف کہتے ہیں وہ شخص جو کوئی چیز لکھ رہا ہو، صاحب معاملہ یا جس بھی شخص کا کوئی معاملہ ہو، ان تمام چیزوں سے اس کی بات علیحدہ ہوتی ہے اور اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے کسی کے معاملے میں کیوں دخل اندازی کر رہا ہوں، نہ کہ فقط اس کی برائی یا اس کی تصنیف ہے۔ یہ اس شخص کے بارے میں بھی نہیں سوچتا کہ اگر کسی میں واقعی ایسی کوئی برائی ہے تو اگر اس میں ہے تو پھر یہ اس کو بیان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا، تاکہ اپنے ہنسی مذاق کا سامان بنا سکے اسے۔